حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے مختلف جگہ بہت ہی لطیف تفاسیر پیش فرماتے ہیں، لیکن پہلے میں اس سے کہ مقتدر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تفاسیر کے نمونے پیش کروں، جہاں جہاں آپ نے لفظ قادر کا استعمال کیا ہے اور بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے، مگر وہ اپنے تقدس اور ان صفات کے خلاف نہیں کرتا جو قدیم سے الہامی کتب میں بیان کی جا رہی ہیں، گویا کہ ان کے خلاف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں۔ جو قدیم سے الہامی کتابوں میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں، فرمایا ان کے خلاف وہ نہیں کرتا کیونکہ ان کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اس مضمون کو چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس کے کچھ حصے چھوڑ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، وہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ کامل اختیار رکھتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، جس چیز کو چاہتا ہے اسے مٹا بھی دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے وہ جوتشی کی طرح نہیں، وہ ایک حکم صبح دیتا ہے اور رات کو اس کے بدلنے پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیت والی آیت اس پر گواہ ہے۔ پس قادر صفت کا قدیر سے جو تعلق ہے، اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں کھولا ہے کہ جاری تقدیر ہے ایک، وہ بھی خدا کی جاری ہوئی تقدیر ہے، مگر وہ ایسی نہیں کہ جو خدا کو عاجز کر دے کہ اسے بدل نہ سکے۔ اپنے وجود کو دکھانے کے لیے قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت۔ اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے کہ اگر وہ خدا یہ غیر معمولی تقدیر جاری کرنا چھوڑ دے تو لوگ یہی کہیں گے کہ خود بخود چیزیں پیدا ہوئیں، خود بخود جاری ہوتی تھیں، خود بخود جاری رہیں گی، اور کسی تیسری بیرونی ہستی کے وجود کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس وہمے کو مٹانے کی خاطر خدا ایک ایسی تقدیر بھی دکھاتا رہتا ہے جو وقتاً فوقتاً جلوہ گر ہوتی ہے اور وہ عام تقدیر سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ عمومی تقدیر کے برخلاف اس پر غالب آنے والی اپنی دوسری تقدیر کو جاری فرمائے۔ فرماتے ہیں، اس خدا پر ایمان لانے سے کیا مزہ جو قریب قریب بتوں کے ہو، یعنی بتوں کی طرح کا ہو، نہ سنتا ہو نہ جواب دے۔ اس خدا پر ایمان لانے سے، ہاں اس خدا پر ایمان لانے سے مزہ آتا ہے جو قدرتوں والا خدا ہے۔ جو ایسے خدا پر ایمان نہیں لاتا اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور تصرفات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا خدا بت ہے۔ اصل میں خدا تو ایک ہی ہے، مگر تجلیات الگ ہیں۔ جو اسباب کا پابند ہے اس سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، اور جو متوکل ہے اس سے وہی۔ اگر خدا تعالیٰ ایسا ہی کمزور ہوتا تو پھر نبیوں سے بڑھ کر کوئی ناکام نہ ہوتا، کیونکہ وہ اسباب پرست نہ تھے مگر خدا پرست اور متوکل تھے۔ یہاں جو مضمون ہے وہ قدیر اور قادر کے تعلق کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو یہ وہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی ایک جاری تقدیر ہے، اس کے سوا تو اسباب کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب صرف اسباب ہی اختیار کرنے لگ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوسری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے جو وقتاً فوقتاً اس سے تعلق کی بنا پر، یعنی مذہب کے نتیجے میں جاری ہوتی ہے، جس کا تعلق قادر سے ہے، تو پھر صرف اسباب ہی کے بندے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بھی ایک خدا ظاہر ہوتا ہے، ان سے تعلق نہیں توڑتا، لیکن جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی خدا ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اس کی اسباب کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں تو صرف اسباب کی تقدیر تک محدود خدا ان کے لیے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ مغربی قوموں نے جتنی بھی دنیا میں
ترقی کی ہے یہ اسباب کے ذریعے کی ہے، اور اسباب کے خدا سے تعلق قائم کر کے کی ہے. خدا سے ہٹ کر یہ بھی نہیں ترقی کر سکتے، لیکن ان کے لیے صرف اسباب کی تقدیر محدود ہو چکی ہے. فرمایا اگر صرف یہی تقدیر ہوتی تو انبیاء تو جیتے جی مر جاتے، کیونکہ ان کے پاس تو اسباب ہوتے ہی نہیں مقابلے کے لیے. یہ اتنے تھوڑے، اتنے حقیر ہوتے ہیں دشمن کے اسباب کے مقابل پر کہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. فرمایا وہ تو مر جاتے جیتے جی، لیکن نہیں، ان کے لیے ایک اور تقدیر خدا کی جاری ہوتی ہے، اور وہ اس کی مذہب کی تقدیر ہے جو اس سے زندہ تعلق رکھتا ہے. اس کے لیے خدا قادر کے طور پر بھی جلوہ گر ہوتا ہے، عام تقدیر کو مٹا کر ایک نئی تقدیر بناتا ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا، خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا. پھر فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے. یعنی یہاں بولنے والا خدا منظر پر ابھر آتا ہے، یعنی مخلوق ایک ایسے خدا کی واقف ہو جاتی ہے جو بولنے لگ گیا ہے. سائنسدانوں کا خدا تو وہ گونگا خدا ہے جو جاری، جس کی تقدیر جاری تو ہے، لیکن اس تقدیر میں وہ نہ رد و بدل کرنے کے اہل ہیں، نہ ان کے لیے وہ تقدیر ٹلتی ہے کسی طرح. لازم ہے ان پر کہ 100% اس تقدیر کی پیروی کریں، غلامی اختیار کریں، اور پھر جو فائدہ اٹھانا ہے اسے اٹھائیں. لیکن ایک زندہ فعال خدا سے وہ تقدیر ان کا تعلق قائم نہیں کرتی. اسی لیے اکثر سائنسدان جس خدا تک پہنچے ہیں وہ ایک تصوراتی خدا ہے جس کا ہونا وہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ایک زندہ تعلق والا خدا ان پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا، نہ وہ اس کا وجود تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوگا، قدرت کاملہ میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایسا وجود جو انسانی معاملات میں دلچسپی لے، ان سے دخل دے، ان سے پیار کرے، ان کو سزا دے، ایسا خدا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس سے ان کا تعلق قائم ہی نہیں ہوتا، وہ خدا کی دوسری قدرت کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن جب وہ قدرت کاملہ پر یقین رکھنے لگ جاتے ہیں انسان، تب خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے، ان سے بولتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے. بس ایسا خدا جب جلوہ گر ہو جائے تو اس وقت انسان کے لیے دعا کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے، اور تبھی مذہب میں دعا پر غیر معمولی زور دیا جاتا ہے. تبھی قرآن کریم نے دعا پر غیر معمولی زور دیا، تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دعا کے متعلق اتنا کچھ سکھایا کہ آپ گزشتہ صدیوں کا مواد اکٹھا کر کے دیکھ لیں، جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے مضمون پر لکھا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا وہ سب کچھ، اپنے مواد کی کثرت کے لحاظ سے بھی اور مضمون کی گہرائی کے لحاظ سے بھی. کیونکہ جب ایک قدرتوں والا خدا ہے جو بولتا بھی ہے، جو اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے اور پھر ان کی تائید فرماتا ہے، ان کے لیے غیرت دکھاتا ہے، ایسے خدا سے ایک تعلق قائم ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے قادر خدا سے تعلق کے لیے اس کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ آپ کی نظم میں بھی، آپ کی نثر میں بھی بکثرت حیرت انگیز اثر کرنے والی دعائیں نظر ملتی ہیں، اور سب کے نمونے تو پیش کیے ہی نہیں جا سکتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے اس سے بہت زیادہ ہے جو نہیں ملتا، کیونکہ وہ رات کی خاموش دعائیں تھیں جو سب کی سب نہ بیان ہوئی نہ لکھی گئیں، اور دن کی خاموش دعائیں بھی تھیں. ہر وقت دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا تھا اور خدا کے حضور کچھ نہ کچھ مناجات کرتا رہتا تھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی جہاں قادر کا ذکر ہے بہت ہی وسیع مضمون وہاں نظر آتا ہے، اور صاف دکھائی دیتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے غلبے کے لیے ایک ذرہ بھی اپنی ذات پر یا ان ذرائع پر بھروسہ نہیں تھا جو ایک دنیا دار کی نگاہ دیکھ سکتی ہے.
خالصتاً اللہ کی قدرت پر بھروسہ تھا. اسی لیے میں اس مضمون کو یہاں تک لایا ہوں تاکہ جماعت کو اس بات کی طرف متنبع کروں. اسباب بھی چونکہ خدا کی ایک تقدیر کا حصہ ہیں، اس لیے ان سے روگردانی بھی ایک قسم کا تکبر ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے انبیاء کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسباب بھی اختیار کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کھول دیا گیا اور خوب کھول دیا گیا کہ رعایت اسباب اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اسباب تمہیں کسی مقام تک پہنچائیں گے. تمہیں جو بھی غلبہ نصیب ہوگا وہ تمہارے اسباب کے بغیر، ان کے سہارے کے بغیر خالصتاً اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا اور تعلق الہی کا وہ ایک جلوہ ہوگا. اس لیے دعائیں کرو، اور اصل بنا دعا پر ہے، اصل بنا اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے. تو ہم اسباب بھی اختیار کریں گے اس لیے کہ وہ قدیر خدا کی جلوہ نمائی ہے، اور ہم خدا کی کسی صفت کے کسی حصے سے بھی مستغنی نہیں ہو سکتے. لیکن اصل بنا ہماری قادر خدا سے تعلق جوڑنے پر ہے، کیونکہ جب تک ہم قادر خدا سے تعلق نہیں جوڑیں گے، قدیر خدا سے تعلق رکھنے والے تو اتنے زیادہ ہیں اور اسباب کے بندے اس کثرت سے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ ان کو اسباب بھی ملے ہوئے ہیں کہ اسباب کے مقابل پر اسباب کے ذریعے ہم غالب نہیں آ سکتے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں کی بھی اور دعائیں سکھائیں بھی. آپ فرماتے ہیں ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام. پھر ان دعاؤں کو خدائے قدیر نے اور خدائے قادر نے قبول بھی فرمایا، اور اس قبولیت کا ذکر بھی آپ فرماتے ہیں تیری رحمت ہے میرے گھر کا شہتیر، میری جان تیرے فضلوں کی پناہ گیر، حریفوں کو لگے ہر سمت سے تیر، گرفتار آ گئے جیسے کہ نخچیر، ہوا آخر وہی جو تیری تقدیر، بھلا چلتی ہے تیرے آگے تدبیر، خدا نے ان کی عظمت سب اڑا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تدبیر بھی دو معنی رکھتی ہے. ایک وہ تدبیر ہے جو خدا تعالیٰ کی تقدیر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کی جاتی ہے، وہ تدبیر کامیاب ہوتی ہے عموماً سوائے اس کے کہ خدا کی کسی غالب تقدیر سے ٹکرا جائے. اور ایک تدبیر ہے جو خدا تعالیٰ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ لازماً ہر صورت میں ناکام ہوتی. بس یہاں جس تدبیر کا ذکر فرمایا گیا ہے اس تدبیر کی ناکامی کا ذکر فرمایا گیا ہے. پھر جماعت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں، اگر مصائب کے وقت میں تم مومن ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے والے اور اس کی محبت میں آگے قدم بڑھانے والے ہو تو وہ رحمت ہے تمہارے واسطے، کیونکہ خدا قادر ہے کہ آگ کو گلزار کر دے. اگر تم فاسق ہو تو ڈرو کہ وہ آگ ہے جو بھسم کرنے والی ہے، اور غضب ہے جو نیست و نابود کرنے والا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدائے قادر کے ایک ایسے جلوے سے فائدہ اٹھانے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں جس طرف عموماً لوگوں کا خیال نہیں جاتا. ہم عموماً خدائے قادر کو آفاقی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی گرد و پیش میں اس کے جلوے ظاہر ہو رہے ہوں اور ہم لطف اندوز ہو رہے ہوں کہ دیکھو ہمارے لیے خدائے قادر اس طرح جلوہ گر ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عارف باللہ ہونا آپ کی ہر تحریر سے ثابت ہے. ایسے ایسے گوشوں کی طرف ذہن کو منتقل فرما دیتے ہیں جن کی طرف عام انسان کا ذہن جا ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں خدا کے قادر ہونے کو باہر ہی تلاش نہ کرو، اپنی ذات کے اندر بھی تلاش کرو. یہی نہ چاہو کہ خدا قادر کے جلوے باہر جلوہ گر ہوتے دیکھو، اپنی ذات میں بھی خدا قادر کے جلووں کی طلب کرو اور تمنا رکھو اور التجا کرو کہ وہ تمہارے لیے جلوہ گر ہو. اور وہ کن معنوں میں
فرمایا کہ تم اپنی ذات میں روحانی انقلاب پیدا کرنے کے اہل ہی نہیں ہو، نہ تو تم اس بات کے اہل ہو کہ بیرونی طور پر کوئی روحانی انقلاب تدبیر کے ذریعے برپا کر سکو۔ یہ تو بات تمہیں سمجھ آ گئی کہ تم بہت کمزور ہو اور دشمن غالب ہے، لیکن یہ بات تم نہیں سمجھتے کہ تم اتنے کمزور ہو کہ اپنی ذات کے اندر بھی کوئی روحانی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بھی خدائے قادر کا ہاتھ ڈھونڈو گے تو تب تمہارے اندر وہ انقلاب برپا ہوگا، ورنہ انقلاب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں اب غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گزارا کہ انسان بنا دیا، اور اب ایسا انسان ہے کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ناک، منہ اور دوسرے اعضاء پر غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اسے کیا بنایا ہے، پھر اندرونی حواس خمسہ دیے اور دوسرے قوا اور طاقتیں اس کو عطا کیں۔ بس خدائے قادر سے اس زمانہ سے جو یہ نطفہ تھا، عجیب تصرفات سے خدائے قادر نے اس زمانہ سے جب یہ نطفہ تھا عجیب تصرفات سے انسان بنا دیا۔ کیا یہ مشکل ہے کہ اس کو پاک حالت میں لے جاوے اور جذبات سے الگ کر دے؟ جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی خدا تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں بنایا ہے بہت عظیم الشان خلقت ہے، لیکن خدا کی مدد کے بغیر اس حالت کو پاک حالت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے خدائے قادر سے تعلق جوڑو اور خدائے قادر سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں پاک حالت میں لے جائے۔ جہاں تک مقتدر کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباس کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے لیے چھوڑتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، وہ جب چاہتا ہے مصیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کشائش کرتا ہے، اور جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے، یعنی مقتدر دونوں باتوں پر ہے، پکڑ پر بھی مقتدر ہے اور خوف سے بچانے پر بھی مقتدر ہے، خوف میں مبتلا کر کے ہلاک کر دینے پر بھی مقتدر ہے اور ہر خوف سے نکال لے جانے پر بھی مقتدر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوف دل میں پیدا کرو۔ جو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس سے وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو خدا تعالیٰ پر بے کیا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مقتدر ذات وہ ہے جو پہلے سے خبر بھی دیتی ہے اور پھر ایسے حالات میں وہ خبر دیتی ہے کہ بظاہر وہ بات ہونی ناممکن ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ایک ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دہریہ سے یہ سوال ہے کہ قبل از وقت طاقت اور اقتدار سے بھری ہوئی پیشگوئیاں جو ہم کرتے ہیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر کہو یہ علم ہے تو اس علم کے ذریعے وہ بھی تو کر سکتا ہے، کر کے دکھائے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک زبردست طاقت ہے جو الہام کر رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے بد فطرتو، اپنی فطرتیں دکھلاؤ، لانتیں بھیجو، ٹھٹھے کرو اور صادقوں کا نام کاذب اور دروغ گو رکھو، لیکن عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تم ہم پر لعنت کرو تا فرشتے تم پر لعنت کریں۔ میں نے بہت چاہا کہ تمہارے اندر سچائی ڈالوں اور تاریکی سے تمہیں نکالوں اور نور کے فرزند بناؤں، لیکن تمہاری بدبختی تم پر غالب آ گئی۔ سو اب جو چاہو لکھو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے جب تک وہ دن نہ آوے کہ جو قادر کریم نے میرے دکھانے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ضرور تھا کہ تمہیں ابتلا میں ڈالے اور تمہاری آزمائش کرے، تا تمہارے جھوٹے دعوے فہم اور فراست اور تقوی اور علم قرآن کے تم پر کھل جائیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا بار بار، جس میں خدا تعالیٰ کی اقتداری جلوہ گری کا ذکر اور وعدہ ملتا ہے۔ کثرت سے ایسے الہام ہیں، لیکن ان میں سے ایک الہام میں آج اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انی مع الافواج آتی کا بغتتاً اور الہام کا ترجمہ فرماتے ہیں، میں اپنی فوجوں کے ساتھ تیرے پاس ناگہانی طور پر آؤں گا، یعنی جس گھڑی تیری مدد کی جائے گی اس گھڑی کا تجھے علم نہیں۔ بس وہ احمدی جو اندازے لگاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ فلاں دن، فلاں رات، فلاں گھڑی اچانک یہ کام ہو جائے گا، جب پہلے پتہ چل گیا کہ فلاں وقت فلاں گھڑی اچانک یہ کام ہونا ہے تو اچانک کیسے ہوا ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن سے وعدہ دیا گیا ہے اقتدار کا، آپ کو خدا مخاطب کر کے فرماتا ہے، یعنی جس گھڑی تیری مدد کی جائے گی، یہ ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا ہے، اس گھڑی کا تجھے علم نہیں، اور ان کو علم ہے۔ آج کے اندازہ لگانے والوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کروں میں آیا آواں تے سندے سے تو دویں، یعنی گھر سے تو میں آ رہا ہوں اور گھر کے پیغام تم مجھے پہنچا رہے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس طرح آپ سندیسے دے سکتے ہیں؟ صاحب خانہ ان معنوں میں تو آپ ہیں، صاحب خانہ کے مہمان تو آپ ہیں، خدا ہے ہر کائنات کے خانے کا خدا، اس کا مالک، اس گھر سے آنے والے تو مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ خدا مجھے فرماتا ہے کہ تجھے اس گھڑی کا علم نہیں، وہ کب اور کس طرح ظاہر ہوگی؟ اور بعض باہر سے آنے والے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلاں وقت اس طرح ظاہر ہو جائے گی۔ آج کا وہ دن بھی وہ دن ہے جس کے معنی خود انہوں نے بنائے ہیں، خود پہنا رکھے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور 10 تاریخ ہے، مجھے خدا نے بتایا تھا، جس خدا کے قبضے میں میری جان ہے، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کھلا کھلا واضح طور پر ایک چمکتے ہوئے نشان کے طور پر اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن جیسا کہ میرے گزشتہ خطبات سے ظاہر ہے، مجھ پر قطعاً یہ واضح نہیں ہے کہ کس رنگ میں وہ نشان پورے ہوں گے۔ کچھ ہوئے جب تو اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک طریق تھا، اور یہ پتہ ہے کہ وہ بار بار کی جلوہ گری ہے، کئی رنگ میں پورے ہوں گے، لیکن جوں جمعہ قریب آیا لوگوں نے مجھے لکھنا شروع کر دیا کہ اب یہ نشان اس طرح پورا ہونے والا ہے۔ تمہیں کس طرح پتہ لگے؟ مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ یقین ہے، ایک ذرہ بھی تزلزل نہیں اس یقین میں، کامل ہے کہ خدا کی طرف سے یہ خبر تھی، اور وہ خدا ہی ہے جو اسے پورا کر کے دکھائے گا، اور جب بھی پورا کر کے دکھائے گا جماعت کے دل اطمینان اور شکر اور حمد کے ساتھ بھر دے گا، اور کوئی شک کرنے والا اس مقام پر نہیں رہے گا کہ وہ شک کر سکے اور ٹھٹھا کر سکے۔ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس خدا نے خبر دی اس گھڑی کا تجھے علم نہیں، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں اس خدا کے بھیجے ہوئے سے مخالفت نہ کرتا اور اس کے ساتھ رہتا، اور کہتے ہیں کہ یہ جماعت متفرق ہو جائے گی اور بات بگڑ جائے گی، حالانکہ ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، اور ہماری طرف سے ایک برہان ہے، اور خدا قادر تھا کہ ضرورت کے وقت میں اپنی برہان ظاہر کرتا۔ پھر خدا قادر سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے حضرت اعلیٰ ذوالجلال قادر و قدوس حی و قیوم، جو ہمیشہ راست بازوں کی مدد کرتا ہے، تیرا نام عبدالعباد مبارک ہے، تیرے قدرت کے کام کبھی رک نہیں سکے، تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ عجیب کام دکھلاتا ہے، تو نے ہی اس 14ویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث کیا اور فرمایا کہ اٹھ، میں نے تجھے اس زمانے میں اسلام کی حجت پوری کرنے کے لیے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ایمان کو زندہ اور قوی کرنے کے لیے چنا۔ اے میرے قادر خدا، تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا، اور میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا، مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزاریوں سے مجھے ستایا گیا۔ سو اے میرے مولا قادر خدا، اب مجھے راہ بتلا اور کوئی ایسا نشان ظاہر فرما جس سے تیرے سلیم الفطرت بندے نہایت قوی طور پر یقین کریں کہ میں تیرا مقبول ہوں، اور جس سے ان کا ایمان قوی ہو اور وہ تجھے پہچانیں اور تجھ سے ڈریں، اور تیرے اس بندے کی ہدایتوں کے موافق ایک پاک تبدیلی ان کے اندر پیدا ہو، اور زمین پر پاکی اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ دکھلائیں، اور ہر ایک طالب حق کو نیکی کی طرف کھینچیں،
اور اس طرح پر تمام قومیں جو زمین پر ہیں تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تو اپنے اس بندے کے ساتھ ہے، اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے نام کی روشنی اس بجلی کی طرح دکھلائی دے کہ جو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک اپنے تئیں پہنچاتی اور شمال و جنوب میں اپنی چمکیں دکھلاتی ہے۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے توانا اور سب قوتوں کے مالک خداوند، تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں، اور کسی جن اور بھوت کو تیری سلطنت میں شرکت نہیں۔ کسی شیطان کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ تیرے نشانوں اور تیرے ہیبت ناک ہاتھ کے آگے ٹھہر سکے یا تیری قدرت کی مانند کوئی قدرت دکھلا سکے، کیونکہ تو وہ ہے جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اس کثرت کے ساتھ قدرت نمائی کے وعدے فرمائے ہیں، ایک مومن کے لیے ایک لمحہ بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے اس مضمون کو سمجھنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ میں احمدیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگین ہو کر سب سے پہلے اپنے قادر خدا سے تعلق جوڑیں، اس کی قدرتوں کے اوپر کامل ایمان رکھیں، ایک لمحہ کے لیے بھی توکل کے اعلیٰ مقام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، رعایت اسباب ضرور کریں کیونکہ یہ لازم ہے، مگر رعایت اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں جتنے وعدے ہیں وہ لازماً پورے ہوں گے، ایک ذرہ ادنا سا بھی شک اس بات میں نہیں ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ توقعات ہیں ہماری جماعت سے۔ ان اطلاعات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے واضح ہے، وہ ہمیں پاک اور صاف کرنا اور بہتر انسان بنانا ہے، نتھار دینا ہے، لوگوں سے الگ اور ممتاز کر دینا ہے۔ جوں جوں یہ امتیازی نشان ہمارے وجود میں ظاہر ہوتے رہیں گے، جوں جوں ہمارے اندر پاک تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں گی، خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی کا ہاتھ ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ ان کے لیے، ان بندوں کے لیے خدا نے قدرت کا ہاتھ دکھایا ہے۔ اگر غیر کے ساتھ تمیز کوئی نہ ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ کس کے لیے خدا نے کیا قدرت دکھائی؟ اور جب تمیز کوئی نہیں تو خدا تو حکیم خدا ہے، اور قدرت کے اندر حکمت کا مضمون پایا جاتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ خدا تمیز کر کے دکھائے۔ پھر جیسی عام تقدیر میں دوسرے لوگ اس کے تابع چل رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی عام تقدیر کے تابع چلتے چلے آئیں گے۔ اس لیے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشگوئی کے بعد پڑھنے کے بعد اس مضمون کو آج ختم کرتا ہوں، مگر یاد رکھیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق ہم پر ہوگا، ضرور ہوگا، اس میں شک نہیں، لیکن کچھ تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ میں آئندہ انشاءاللہ بعض خطبات میں توجہ دلاؤں گا کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں مزید توجہ کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں اگر ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کے دن قریب تر آ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام پنجاب اور ہندوستان کے لوگ مجھ سے ایسے بگڑ گئے تھے جو مجھے پیروں کے نیچے کچلنا چاہتے تھے۔ ضرور تھا کہ وہ لوگ اپنی جان توڑ کوششوں میں کامیاب ہو جاتے اور مجھے تباہ کر دیتے، لیکن وہ سب کے سب نامراد رہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کا اس قدر شور اور میرے تباہ کرنے کے لیے اس قدر کوشش اور یہ پرزور طوفان جو میری مخالفت میں پیدا ہوا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ خدا نے میرے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ تا خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوں اور تا خدائے قادر جو کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے مقابل پر
اپنی طاقت اور قوت دکھلا دے اور اپنی قدرت کا نشان ظاہر کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح شور بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا بلکہ بڑھا اور پھولا۔ آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سائے کے پیچھے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے۔ یہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ خدائی کام ہیں جن کے ادراک سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتی۔ بعض احمدی، بہت تھوڑے ہیں لیکن بعض احمدی یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اس زمانے کا تقویٰ بھی ختم ہو گیا، کمزوریاں جماعت میں آ گئیں، اس لیے یہ ابتلا نہیں، یہ سزا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا اور شیطانی خیال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک خدا تعالیٰ کامل غلبہ عطا نہیں کرتا اور آپ کے ذریعے اسلام کو غیروں پر غلبہ عطا نہیں کرتا، خدا کی قدرت نمائی کا ہاتھ نہیں رکے گا اور نہیں تھمے گا اور نہیں ماندہ ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس آخری عالمی غلبے کے بغیر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ آپ سے پیچھے کھینچ لیا جائے۔ اور اسی لیے اس باطل خیال کو مٹانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وعدہ کیا گیا جو آپ نے بڑے واضح اور کھلے لفظوں میں جماعت کے سامنے رکھا۔ فرماتے ہیں، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار کرو، اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اس دوسری قدرت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ دیا گیا ہے کہ کم از کم 1000 سال تک یہ جاری رہے گی۔ بس وہ لوگ جو یہ ان وہموں میں مبتلا ہیں یا ان شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گویا خدا کی قدرت کا ہاتھ ہم سے کھینچ لیا گیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ قدرت ثانیہ جاری ہے، اور جب تک اس قدرت کے ساتھ جماعت وابستہ رہے گی، خدا کی قدرت جماعت کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ کوئی نہیں جو اس تعلق کو کاٹ سکے۔ بس آپ کامل وفا کے ساتھ خدا کی قدرت ثانیہ کے ساتھ تعلق جوڑی رکھیں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کی قدرت کبھی بھی آپ سے اپنا پیبند نہیں توڑے گی، ہرگز نہیں توڑے گی اور ہرگز نہیں توڑے گی، یہاں تک کہ اسلام کو کامل غلبہ نصیب نہ ہو جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر